بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں آپ کی۔ ناظرین، آج جو ہم بات کرنے چلے ہیں، آج ہمارا عنوان ہے ہمارے پروگرام کا، آؤ مل کر ملک بچائیں۔ آؤ مل کر ملک بچائیں۔ ناظرین، دیکھنا اب یہ ہے کہ ہم بعثت ایک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی یا سٹیزن پاکستان جو پاکستان میں موجود ہے، کس طرح سے ہم اپنے ملک کو بچانے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام، خاص طور سے ہماری یوتھ، نوجوان، وہ تبدیلی کے نعرے میں ایسے شکار ہوئی کہ اب اس کو نہ حق نظر آ رہا ہے، نہ سچ نظر آ رہا ہے، نہ ملک نظر آ رہا ہے، نہ اپنے دفاعی ادارے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی اپنی عدلیہ نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک شہر کے اندر کھو گئی ہے اور اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے اوپر سونے میں سہاگا یہ کہ ہمارے لیڈران ان کو مزید مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں، ایسے نعرے بلند کریں جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ ملک کی سالمیت داؤ پر تو ویسے ہی لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کچھ چیزیں میرے سامنے ہیں جس پر میں بات کرنا آپ سے چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، 4 سالہ حکومت نے کراچی کو لیے ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں شروع کرایا گیا کہ جو 2 سال یا 3 سال میں کمپلیٹ ہو کے موجودہ جو حکومت ابھی گزری ہے، یعنی سابقہ حکومت کے اسے آپ عمران نیازی صاحب کی حکومت، وہ کراچی والوں کو سامنے سرخرو ہو جاتی جس طرح کا انہوں نے ان کو بڑا بہترین مینڈیٹ دیا تھا۔ اب اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ اب جو آگے صورتحال یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب اور ان کے ہواری یوتھیے جو ہیں وہ میدان عمل میں نکل آئے ہیں، روڈ پہ نکل آئے ہیں، اور عدلیہ کے خلاف نعرے اور جناب علی اداروں کے خلاف نعرے، یعنی یہ ایک طرح سے میرے حساب سے انتہائی سنگین غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کی عدالتوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کی عسکری قوتوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پورا ادارے کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ جناب علی اب ہم مسلح ادارے جو ہیں ہمارے، ان کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ہم میدان میں نکلے ہوئے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کے خلاف میدان میں نکلے ہوئے، تو یہ کون سی ملک سے وفاداری ہے؟ یہ کون سی جناب علی مدینے کی ریاست کا تصور ہے؟ یہ کیا حالات ہیں؟ یہ کیوں کر کریٹ کیے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمائے؟ میں 2-3 چیزیں، 2 نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے ایک نقطہ رکھا کہ 4 سال کے اندر کراچی کو کچھ نہیں دیا، اب عمران نیازی کراچی سے جنگ و جدل شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران کو صادق اور امین قرار دینے والی جو بینچ تھا، عدالت تھی، اس کے اندر موجودہ چیف جسٹس عطا محمد بندیال صاحب موجود تھے یا نہیں تھے، جنہوں نے نیازی صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تھا؟ بنی گالا محل کو ریگولائز کرانے والا بینچ کے اندر جسٹس اعجاز الحسن موجود تھے کہ نہیں تھے؟ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ لکھنے والی جسٹس عطا محمد بندیال تھے یا نہیں تھے؟ پاناما بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن تھے یا نہیں تھے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماضی میں نواز حکومت، نواز شریف اور اس موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دیتے آئے، اور یہی تحریک کے لوگ، جو جسے کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، عمران نیازی صاحب بڑے خوش ہو کر عدالتوں کے فیصلے کے اوپر عوام کے سامنے گئے تھے کہ دیکھیں ہماری عدالتوں نے ان کو نااہل قرار دیا، دیکھیں ہماری عدالتوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، دیکھیں ہماری عدالتوں نے جناب علی ان کو جو ہے مجرم اور چور اور ڈاکو قرار دے دیا۔ اس وقت یہ جج صاحبان اور یہ عدالتیں بالکل درست تھیں۔ آج جب انہی عدالتوں نے عمران نیازی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو پورا آسمان سر پر نہیں اٹھایا ہوا، پوری کائنات جناب علی انہوں نے سر پر اٹھانے کی کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے۔
مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے، میں آپ سے ذرائع مذاق بھی کر لوں اور بات بھی کرتا چلوں، آپ کو بتا بھی دوں، ایک وہ شخص جو کروڑوں نوکریاں دینے چلا تھا وہ اپنی نوکری نہیں بچا سکا، تو کروڑوں نوکریاں کہاں سے دے گا؟ ملک کیا ترقی کرے گا؟ 4 سال کی ہسٹری اٹھا کر اگر ہم دیکھتے ہیں سابقہ حکومت کی، عمران نیازی صاحب کی حکومت کی، تو اس حکومت کے اندر انہوں نے اپنا کوئی ایک ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کیا، ماں سوائے اس کے کہ بڑے بڑے بلند باند دعوے کیے، تقریریں کی اور عوام کے دل اپنی طرف مول لیے۔ تقریروں کرنے سے کام نہیں چلتا، پریکٹیکل جب تک آپ درست سمت میں نہیں جائیں گے پریکٹیکلی تو سارے معاملات نہیں سدھریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کے پی کے کی۔ کے پی کے اندر نیازی صاحب کی حکومت 9 سال رہی، ابھی بھی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کے پی کے نے پچھلے 9 سال میں کتنی ترقی کی، یا اس سے پچھلے جو 10 سال گزرے تھے اس نے کتنی ترقی کی تھی؟ آپ نے کتنے گورنر ہاؤس یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیے؟ آپ نے کتنے گھر لوگوں کو بنا کر ڈیلیور کر دیے 4 سال کے اندر؟ آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کر دیا؟ اگر یہ 3 سوال پر ہم بات کریں تو یہ تینوں سوال زیرو ہیں، بلکہ زیرو نہیں، مائنس میں۔ مائنس میں اس طرح سے کہ سینکڑوں نوجوان نہیں، ہزاروں نوجوان اس دور کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ ہم گھر بنانے دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی فیصلہ مائنس میں جاتا ہے۔ گھر بنا کے دینے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے گھروں سے چھت چھین لی عدالتی فیصلے اور احکامات کی روشنی کے اندر، اس 4 سالہ دور حکومت کے اندر۔ پھر ہم غریب کو ریلیف دینے کی بات کریں، جس کی بیس پر یہ آئے تھے اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ اگر پیٹرول پہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو 22 ارب روپے عوام کی جیب میں جاتے ہیں حکمرانوں کی۔ انہوں نے کتنے پیسے پیٹرول پہ بڑھائے؟ کتنا روپیہ ڈی ویلیو ہوا؟ اس سے پہلے روپیہ اتنا ڈی ویلیو کبھی نہیں ہوا جتنا پیٹرول مہنگا ہوا، اتنا پیٹرول کبھی مہنگا نہیں ہوا۔ تو یہ نعرہ بھی نکل گیا۔ پورے پاکستان کے اندر چاروں گورنر ہاؤس اور صوبائی اسمبلیاں، پرائم منسٹر ہاؤس، صحیح ہے، یہ سارے کے سارے اسی طرح کام کرتے رہے جس طرح پہلے کام کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ پہلے اگر 100 روپے اخراجات تھے تو 4 سالہ دور کے اندر وہ اخراجات کی شرح ماہانہ 100 روپے سے بڑھ کر وہ 200-250 روپے پہنچ گئی۔ پھر وزراء کی ٹیم کی بات کر لیں تو پچھلی ساری حکومتوں کے اندر جو وزراء کی ٹیم تھے اس سے ڈبل آپ کے وزراء کی ٹیم تھی۔ پھر وزراء کے پروٹوکول اور اخراجات کی بات کر لیں تو پچھلی ساری حکومتوں میں جو وزراء کا جو پروٹوکول ہوتا تھا اس سب سے بڑھ کر آپ کا پروٹوکول رہا، آپ کے وزراء کا پروٹوکول رہا، اور دن رات آپ جو ہے وہ یہی کام کرتے رہے کہ جناب علی کسی طرح سے عوام کو بیوقوف بناتے رہے اور اپنی حکومت کو پرلونگ کرتے رہے۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک نعرہ دیا، وہ یہ تھا کہ مدینے کی ریاست۔ چلے، بہت خوشی کی بات، بہت قوم خوش ہوئی۔ ہم نے جناب علی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلے کوئی تو ایسا رہنما آ رہا ہے جو پاکستان کے اس بنیادی نقطے کی طرف جا رہا ہے کہ جس بنیادی نقطے کے تحت پاکستان مروج وجود میں آیا تھا رمضان المبارک جیسے برکت والے مہینے میں، اور شب قدر کی رات کے اندر، 27ویں شب کے اندر، جمعۃ المبارک کے برکت والے دن یہ پاکستان عطیہ خداوندی کے طور پر ہمیں ملا۔ چلے اس نقطے کی طرف آئے کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست میں کنورٹ کریں، لیکن وہ نعرہ بھی ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں وہ جھوٹا اور کھوکھلا اور بے معنی تھا، کیونکہ اس نعرے کے تحت انہوں نے سوائے باتیں کرنے کے، تقریریں کرنے کے، کمیشن بنانے کے اور 1-2 سیشن جو سیرت النبی کے بلانے کے، اور کوئی ٹھوس اقدام، کوئی ٹھوس کام، کوئی ایسا عمل کیا ہو جو عوام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے معنی رکھتا ہو، وہ نظر نہیں آیا۔ بلکہ اس کے برعکس آپ نے
حکومت سنبھالتے ہی فوراً سکھوں کی راہداری کے اوپر بیت المال کے مسلمانوں کے پیسے خرچ کیے، اور قادیانیوں کو، جن کو کسی بھی کلیدی عہدے پر نہیں ہونا چاہیے، آپ نے پاکستان سے باہر سے بلا کر ان کو عہدے بانٹے اور ان کو دینے کی کوشش کی۔ احتجاج ہوا، آپ نے جناب علی کچھ کو واپس کیا، کچھ کو پھر بھی آپ نے اپنے ساتھ لگا کے رکھا، ان کو سہولیات فراہم کرتے رہے، ان کی طرفداری کرتے رہے۔ یہ مدینے کی ریاست کا تصور دینے والے حکمران، جو آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تحفظ ناموس رسالت کی بات آئی، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی بات ہوئی، تو جن لوگوں نے اس دفاع کے لیے دھرنا دیا، روڈ پہ نکلے، باہر بیٹھے، ان پر لاٹھیاں چلائیں، گولیاں چلائیں، ان کو شہید کیا، اور یہ کہہ کر یوتھیوں کو بیوقوف بنا دیا، عوام کو بیوقوف بنایا کہ ہم فرانس اور یورپی یونین سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہمارا سارا کاروبار، ہماری ساری معیشت بیٹھ جائے گی، ہمارا سارا جو ہے وہ سسٹم کلیپس ہو جائے گا، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، لہذا ہم فرانس کے سفیر کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ تھی بات آقائے دو عالم کے تحفظ ناموس رسالت کی۔ اس پر جس سے بڑھ کر ہم ایک مسلمان کے لیے، ایک ایماندار شخص کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے کوئی بڑی چیز اس کے آگے معنی نہیں رکھتی، اس کو آپ نے یہ کہہ کے رد کر دیا۔ آپ تصور دے رہے تھے مدینے کی ریاست کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں آگے بڑھنے کا، صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کا، لیکن آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں آئے، اور آپ نے ان نوجوانوں کو گولیاں برسائی، ان کے اور ان کو شہید کر دیا۔ اب اس کے برعکس جب آج بات آتی ہے آپ کی اپنی ذات کی، تو آپ کہتے ہیں ہم امریکہ بہادر کی نہیں مانیں گے، ہم کوئی غلام ہیں جو ہم ڈکٹیشن لیں، ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ آج آپ کو اپنی آزاد خارجہ پالیسی نظر آ رہی ہے، اور آج آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے امریکہ کے خلاف۔ امریکہ نے سازش کی ہے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے میں، آپ کی حکومت تبدیل ہوئی، بات آپ کے اوپر آئی، اب آپ بھول گئے کہ آپ کے اوپر سینکشن بھی لگ سکتی ہے۔ آپ پہلے ہی ورلڈ بینک کو اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے چکے ہیں، اور قرضے آپ کے بند ہو جائیں گے، آپ کی عوام اب بھوکوں نہیں مرے گی، کیونکہ اب نیازی صاحب میدان میں نکلے ہوئے، اب نیازی صاحب کی انا کی، نیازی صاحب کی بات ہے، اب شخصیت کی بات ہے۔ جب بات ہو رہی تھی سید المرسلین کی شخصیت کی، جب بات ہو رہی تھی امام الانبیاء کی، جب بات ہو رہی تھی سرکار مدینہ کی، جب بات ہو رہی تھی رحمت للعالمین کی، جب بات ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عظیم المرتبہ بنی نوع انسان کی، تو اس وقت آپ نے کہا جناب آپ گھر جائیں، ہم آپ کو گولیاں چلائیں گے، آپ کی عظمت اور توقیر کے اوپر ہم جو ہے اپنے ملک کو قربان نہیں کر سکتے، جس کے لیے اگر ہمارا ایمان کامل یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قربان کرنا پڑے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے زر کو، اپنی زمین کو، تو ہم سب کچھ قربان کر دیں آقا کی ناموس کے لیے۔ اس قوم کو آپ نے یہ درس دیا، اور جب بات آئی آپ کے اپنے نام کی، اپنے وقار کی، اپنی انا کی، اپنی ذات کی، اپنی کرسی کی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم یورپی یونین کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد فیصلے کریں گے، ہم آزاد پالیسی پاکستان کی ہوگی۔ تو میرے وہ نوجوان جو نیازی کے سحر میں بہ گئے یا اس نیازی کے نشے میں دھت ہو گئے، ان سے میں گزارش کروں گا آنکھیں کھولیں، اور اپنی عدلیہ، اپنی عسکری قیادت، اپنے عسکری ذمہ داروں کے خلاف نعرے بازی سے باز رہیں۔ اور میں یہ حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا جس نے ابھی باغ دوڑ سنبھالی ہے کہ فی الفور ایسے اقدام کیے جائیں کہ جو جس جلسے کے اندر، جس جلوس کے اندر، جس ریلی کے اندر اداروں کے خلاف نعرے بازی ہو، عدلیہ کے خلاف نعرے بازی ہو، اس ریلی کو ہیلڈ کرنے والے، اس جلوس کو نکالنے والے، اس سیاسی جماعت کے رہبر، اس سیاسی جماعت کے رہنما، اس سیاسی جماعت کے سربراہ کو فوری طور پر نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ودن دی نو ٹائم اس پہ مقدمہ چلا کر
اس کو کیفر کردار تک صرف اس طرح نہ پہنچایا جائے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اس کو ملک سے غداری کے اداروں سے غداری کے الزام کے اندر تختہ دار پر لٹکایا جائے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں اور ان کے خاندان کے اوپر سینکشن لگا دی جائے کہ ان کے خاندان کے اندر سے، ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ جس طرح سے نیازی صاحب فرما رہے تھے جو پی ٹی آئی سے غداری کرے گا، جو اس کے خلاف ووٹ ڈالے گا، جو منحرف ارکان اسمبلی ہو جائیں گے، ان کی اولاد اور ان کے بچوں سے کوئی رشتے نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے، جو ہمارے عدلیہ کی، پوری عدلیہ کی، کوئی شخص، کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے، عدلیہ کے اندر بھی انسان ہے، ہمارے عسکری اداروں کے اندر بھی انسان ہے، وہاں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو نشاندہی کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، لیکن مجموعی طور پر اگر کوئی ہمارے عسکری اداروں کے اوپر بات کرتا ہے، ہماری عدلیہ پہ بات کرتا ہے، تو اس کو فوری طور پر اس کے لیے کوئی قانون ایسا بنایا جائے کہ اس کو ودن دی نو ٹائم، یعنی ڈیلی جس طرح سے ایمرجنسی میں ایکشن لیا جاتا ہے، ڈیلی اس کے اوپر ہیئرنگ کر کے اس کو فوری طور پر سزا دی جائے، اور اس کو جس ریلی کی قیادت کر رہا تھا، جس علاقے میں قیادت کر رہا تھا، جہاں نعرے لگے تھے وہیں پہ لا کر ہینگ کیا جائے۔ ناظرین، باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں، میں آج 3 دن بعد آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور حکومت کی تبدیلی میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا رہا، جو معاملات وہاں ہو رہے تھے اس پر میں پروگرام کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ میری اپنی ذاتی مجبوریاں تھی، پرسنل کچھ ایسی اس میں گھرا ہوا تھا کہ میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہمارے ملک کے وطن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اس پر 2 باتیں اور کر میں آپ کو بڑا ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اور نوجوانوں کو ایک خاص ٹارگٹ کے تحت 15 سال سے لے کے 22، 26 اور 30 سال تک کے نوجوانوں کو میدان میں نکالا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے ملک میں افراتفری، انارکی پھیلائی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا امریکہ جس کا سپورٹر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ امریکہ سب سے بڑا سپورٹر ہے عمران نیازی صاحب کا، اور وہ کس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سارے جو اقدامات ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضے، آئی ایم ایف کے قرضے، اسٹیٹ بینک کا آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دینا، اسے کنٹرول میں ڈال دینا، یہ سب امریکہ کی ایما پہ ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کے مشیر سارے باہر سے آئے ہوئے امپورٹڈ مشیر تھے، سارے وہ سارے امپورٹڈ مشیر وزیر اعظم کے آتے رہے، اور یہ باہر کے امریکی لوگوں کو اپنی جو کابینہ کا بھی ممبر بناتے رہے، اور ان کو جناب علی مشیر بھی بناتے رہے۔ یہ سارے کام انہی کی ایما پہ ہوئے، انہی کی ایما پہ کرتے رہے۔ امریکہ نیازی صاحب کو ایک ایسا منفرد مقام پاکستان میں نوجوانوں میں دلوانا چاہتا ہے، جو پلاننگ کے تحت، جیسا میں بار بار بتا چکا ہوں، حکیم سعید صاحب کا ریفرنس کوٹ کر چکا ہوں، آپ ڈاکٹر اسرار کا بھی ریفرنس کوٹ کر چکا ہوں کہ انہوں نے 25 سے 30 سال پہلے اس پیشن گوئی کر دی تھی کہ نیازی صاحب کو پاکستان کا حکمران بنایا جائے گا۔ قادیانیوں کے یہ سپورٹر ہیں، بل گیٹ ان سے آگے کیوں ملتا ہے بار بار؟ یہ سارے سوالات میرے اس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ در پردہ جو امریکی حکومت ہے، وہ نیازی صاحب کو جو ایک انہوں نے ٹارگٹ چنا تھا، اس میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن کچھ ذاتی انا اور مسئلے کی وجہ سے وہ ٹارگٹ میں تھوڑی سی مشکلات ہوئی، تو یہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اب حکومت سے ہٹا کر ایک طرف موجودہ حکومت کو بھی انہوں نے جناب علی اپنی ایک طرح کی سپورٹ اور ان کا ساتھ دے کر عوام پاکستان کے دلوں میں موجودہ حکومت سے نفرت پیدا کرائی، اور نیازی صاحب کے لیے راہ ہموار کر دی کہ وہ عوام کے اندر اور مقبول ہو جائیں، اور جناب علی نوجوان ان کے گرویدہ ہو جائیں، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نیازی صاحب اسٹیج پہ پہنچ گئے، اس ٹیم پر آ گئے کہ اب یہ کہیں کہ جناب عوام سے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے، کھڑی ہو جاؤ تو کھڑی ہو جاؤ، اس کو عوام کو اور
ہمارے عسکری اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. جس طرح سے بنگلہ دیش میں ہوا تھا، مفتی بائنی اور ہماری فوج آمنے سامنے آئی تھی، اس لیے ہمیں وہاں پر شکست کے دوچار ہونا پڑا. اس طرح سے لیبیا میں ہوا کہ کرنل قذافی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے عوام میں سے انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا اور عوام اور عسکری ادارے لیبیا کے آمنے سامنے آ گئے. اس کے بعد لیبیا کا کیا شروع ہوا. یہی پلان وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، یوں کہ وہ پاکستان پہ اٹیک تو کر نہیں سکتے ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے، تو لہذا اندر سے ہی میر جعفر اور میر صادق اس قوم میں سے پیدا کیے جائیں. اور جو لوگ کل تک دوسروں کو میر جعفر اور میر صادق کا ٹائٹل دے رہے تھے، آج ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے. پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کا مطلب یہ ہے جب کوئی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف نعرے لگاتا ہے، جب کوئی پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف نعرے لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. تو جو لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں وہ امریکہ کے یار ہے، یہ حقیقت بات ہے. اور جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے. یہ نیازی صاحب کا نعرہ تھا جو ان پہ خود فٹ آتا ہے، ان یوتھیوں پہ فٹ آتا ہے جو کل تک جو ہے وہ یہ نعرے لگا رہے تھے جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ساری چیزیں نیازی صاحب سے کون کروا رہا ہے؟ ناظرین، ایسا نہ ہو، قلم کارو ایسا نہ ہو، دانشوروں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم سانپ گزر جائے پھر ہم لکیر پیٹتے رہ جائیں. میرا کل کا بھی بلاگ ضرور دیکھیے گا، میں علماء اکرام کے حوالے سے، جس میں خاص طور سے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری اور مفتی منیب الرحمان صاحب اور حامد سعید کاظمی صاحب، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب اور ایک نوجوان قیادت جس کا نسبت جو ہے قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ محمد اویس نورانی، اور ایک اور نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان کے حوالے سے کل میرا پروگرام ہوگا اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو کل کے پروگرام میں کہ کس طرح سے مزید ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ پاکستان کو کس دائنے پہ لے کے جا رہے ہیں. ان تمام علماء کرام کے حوالے سے میں بات کروں گا. ناظرین، اجازت چاہتا ہوں، آج کے بھی بلاگ میں اتنا ہی. آؤ مل کر پاکستان بچائیں، یہ میرا عنوان ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ عنوان میرا ایک ہفتے تک چلے گا. اسی پر ہم بات کریں گے اور ہم مختلف اداروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ادارے اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.